السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایک ایسا درخت دیکھا ہے جو خود توڑتا ہو؟ ایک لکڑہارا جس نے بچائی ایک دیو کی جان، ایک جادوئی آئینہ جو ہر خواہش پوری کرے، اور ایک چلاک بڑھیا جو بننا چاہتی تھی ملکہ۔ یہ کہانی ہے سچائی، حرص اور جادو کی، جہاں ایک معمولی انسان تقدیر کے سب کھیل پلٹ دیتا ہے۔ پیش ہے جادوئی آئینہ اور لکڑہارے کی آزمائش، ایک ایسی کہانی جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ کسی زمانے میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت بوڑھا ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ زندگی کے دن قریب ہیں، بیٹے کو نصیحت کرنی چاہیے تاکہ وہ زندگی آسانی سے گزار سکے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، جیسا کہ تم جانتے ہو، جنگل کے پھولوں کے کنارے ایک دیودار کا درخت ہے جسے میں نے آج تک نہیں چھیڑا۔ کل تم اکیلے لکڑیاں کاٹنے جاؤ گے کیونکہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ یاد رکھنا بیٹے، تم اس دیودار کو کبھی ہاتھ نہ لگانا، جنگل میں جو چاہو کاٹ لینا، لیکن اس درخت کو نہ چھیڑنا۔ یہ کہہ کر لکڑہارا مر گیا۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن لکڑہارے کا بیٹا جنگل میں گیا۔ اس نے دیودار کے درخت کو غور سے دیکھا اور خود سے کہا، اس درخت میں کوئی خاص بات تو نظر نہیں آتی، کیوں نہ اسے کاٹ ہی دوں۔ یہ کہہ کر اس نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کے تنے پہ مارنے لگا۔ درخت سرک کے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ لکڑہارا ایک قدم اور آگے بڑھا، درخت پھر ہٹ گیا۔ اس نے درخت کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ درخت اس سے بھی آگے دوڑنے لگا۔ لکڑہارا تھک کر واپس اسی جگہ آ گیا جہاں سے چلا تھا۔ کلہاڑی کندھے پہ رکھی، گدھے پہ سوار ہو کر گھر کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لکڑہارے نے گدھے کو روکا اور رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ گدھے کو درخت سے باندھ دیا اور خود درخت کی ایک موٹی شاخ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ صبح ہوئی تو وہ نیچے اترا، مگر وہ کیا دیکھتا ہے، جس جگہ اس نے گدھے کو باندھا تھا وہاں صرف ہڈیاں پڑی تھیں، اور کچھ قدم کے فاصلے پر وہی دیودار کا درخت کھڑا تھا۔ لکڑہارے نے کلہاڑی کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اچھا، اب میں پیدل ہی اس کا پیچھا کروں گا۔ دیودار کا درخت اور لکڑہارا آگے پیچھے چلتے ہوئے پہاڑوں، وادیوں، میدانوں سے گزرے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ رات لکڑہارے نے ایک درخت پر بسر کی، صبح ہوتے ہی دیودار درخت کے پیچھے دوڑنے لگا۔ تیسرا دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک سانپ اور مست ہاتھی آ گئے۔ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ سانپ نے ہاتھی کو نگلنا شروع کیا، مگر ہاتھی کے لمبے دانت رکاوٹ بن گئے۔ سانپ کے حلق میں اٹک گئے۔ لکڑہارے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ہاتھی نے لکڑہارے کو دیکھ کر چیخ کر کہا، بچاؤ، بچاؤ، خدا کے واسطے اس کو مار دو، میرے دانت کاٹ دو ورنہ میں اس کو نگل دوں گا۔ سانپ نے بھی لکڑہارے سے کہا، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے لکڑہارے نے کلہاڑی اٹھائی اور ہاتھی کے دانتوں پر مارا۔ دانت ٹوٹ کر دور جا گرے اور سانپ نے پورا ہاتھی نگل لیا۔ پھر سانپ نے لکڑہارے کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اس کام کا صلہ دوں گا۔ دونوں راستے میں باتیں کرتے چلنے لگے۔ راستے میں ایک جھیل آئی۔ سانپ نے کہا، تم یہاں انتظار کرو، میں نہا کر آتا ہوں، اگر کچھ ہو تو گھبرانا مت۔ یہ کہہ کر سانپ پانی میں چلا گیا۔ اسی وقت آندھی، طوفان، بارش، بجلی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی سانپ باہر نکلا، سب کچھ تھم گیا۔ سانپ نے کہا، اب میرا سفر آسان ہو گیا ہے۔ دونوں چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے پہنچے۔ سانپ نے کہا، یہ میری ماں کا گھر ہے، اگر میری ماں تمہیں کھانے کو کچھ دے تو تم کچھ مت کھانا، بلکہ تم ان سے آئینہ مانگ لینا۔ جب ماں کو معلوم ہوگا کہ تم میرے محسن ہو، وہ خوش ہو جائے گی۔ سانپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں نے دروازہ کھولا۔ سانپ نے کہا، ماں، یہ میرا محسن ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، اسے اندر لے آؤ، دودھ گوشت سے اس کی خدمت کرو۔ لکڑہارا اندر گیا، مگر کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، اسے بھوک نہیں ہے۔ ماں نے کہا، اگر تم کچھ کھانا نہیں چاہتے تو کوئی تحفہ ہی لے جاؤ۔ لکڑہارے نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آئینہ دے دیں جو درخت پر لٹکا ہے۔ ماں نے فوراً وہ آئینہ اتار کر دے دیا۔ لکڑہارا چل پڑا۔ راستے میں اس آئینے کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے جھانکا، ایک دیو نمودار ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے شہزادے؟ لکڑہارا حیران رہ گیا۔
اس نے کہا مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ پلک جھپکتے ہی دسترخوان بچھا اور لذیذ کھانے آ گئے۔ لکڑہارا سمجھ گیا یہ جادوئی آئینہ ہے۔ اس نے کہا مجھے محل چاہیے۔ فوراً ایک عالی شان محل کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی میرے سامنے حاضر کی جائے۔ دوسرے لمحے شہزادی اس کے سامنے تھی۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا۔ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن ایک چالاک بڑھیا جو گاؤں بھر میں اپنے جادو ٹونے، چالاکی اور دھوکہ دہی کے لیے مشہور تھی، جب محل اور لکڑہارے کی دولت اور شہزادی کے بارے میں سنا تو حسد میں جل اٹھی۔ اس نے سوچا آخر کار اس معمولی لکڑہارے کے پاس ایسی دولت کہاں سے آئی؟ ضرور کوئی راز ہے جسے مجھے جاننا ہوگا۔ وہ ایک فقیرنی کا بیس بنا کر محل کے دروازے پہنچی۔ بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے اور ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بیٹی، کئی دنوں سے بھوکی ہوں۔ شہزادی جو نیک دل اور بھولی تھی خود باہر آئی اور اسے پانی اور کھانے کا سامان دیا۔ بڑھیا نے دعائیں دینا شروع کی اور روتے ہوئے بولی بیٹی تم بہت خوش نصیب ہو، لیکن میری ایک التجا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو تمہارے شوہر کو یہ سب کچھ کیسے ملا؟ شہزادی نے معصومیت سے کہا یہ سب کچھ ایک جادوئی آئینے کی بدولت ہے، جس میں جھانکتے ہی ایک دیو آتا ہے اور جو مانگو فوراً دے دیتا ہے۔ بڑھیا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ ظاہر نہ ہونے دی۔ اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور چپکے سے واپس چلی گئی۔ لیکن رات کے وقت وہ محل کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئی۔ شہزادی کے سونے کے بعد اس نے چھپ کر آئینہ چرا لیا اور چپکے سے فرار ہو گئی۔ صبح جب لکڑہارا جاگا، محل، شہزادی کے زیور، سارا ساز و سامان سب غائب ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خود محل بھی غائب ہو چکا تھا۔ صرف وہ اور شہزادی ایک سنسان جگہ پر زمین پر بیٹھے تھے۔ شہزادی رو پڑی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اس فقیرنی کو سب کچھ بتا دیا۔ لکڑہارا غصے اور دکھ میں چپ رہا، پھر اس نے قسم کھائی میں وہ جادوئی آئینہ واپس لے کر آؤں گا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ بڑھیا کی تلاش میں نکلا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد آخر کار وہ ایک غار میں پہنچا، جہاں بڑھیا آئینے لیے بیٹھی تھی اور جادوئی دیو سے کہہ رہی تھی میرے لیے سونا چاندی نوکر اور شہزادہ لے کر آؤ۔ لیکن دیو بیزار نظر آ رہا تھا۔ دیو نے لکڑہارے کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور کہا یہ عورت میری مالکن نہیں ہے، میرے اصلی مالک تم ہو۔ بڑھیا گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں، یہ آئینہ میرا ہے، میں نے لیا ہے۔ مگر دیو نے اسے لپک کر زنجیروں میں جکڑ دیا۔ دیو نے کہا اس عورت نے فریب سے آئینہ چرایا ہے، اب یہی اس کی سزا ہے۔ لکڑہارے نے دیو سے کہا اسے معاف کر دو، بس میرا آئینہ واپس کر دو۔ دیو نے کہا تم دل کے سچے ہو، اس لیے آئینہ واپس اور بڑھیا کو جادو کی دنیا سے نکال دیا جائے گا۔ یوں لکڑہارا آئینہ لے کر واپس آیا، شہزادی کے ساتھ محل دوبارہ بنا اور اس بار وہ اور بھی زیادہ ہوشیار ہو گئے۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کبھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنے راز نہ بتاؤ، اور دھوکہ دینے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔